ہم ہیں مسلمان، اور مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ سچائی کے ہوش میں جینے والا، سچائی کے ہوش میں رہنے والا۔ سچائی کیا ہے؟ کہ اس جیون کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے، یہ دنیا کبھی بھی چھوٹ سکتی ہے۔ تو لہٰذا ہمارا ایک مالک ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اس دنیا میں بھیجا ہے اور جیون کا سمے دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ جیون کا سمے۔ یہ میں ایک وہ سچ بیان کر رہا ہوں جس میں ایک ذرے کے برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ کتنے لوگ دنیا میں مر رہے ہیں روز، لہٰذا موت کو ہم بھلائے رکھتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، غور نہیں کرتے ہیں، اور دنیا جو دھوکہ ہے جو کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اس دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے دھوکے میں دل بہلا کر جیتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہی بات کہی گئی ہے کہ جو لوگ سچائی کا انکار کرنے والے ہیں، سچائی کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے لیے جہنم کی آگ ہم نے تیار کر رکھی ہے۔ اب سچائی کا انکار کیا ہے؟ دنیا میں کس انسان کو نہ دکھائی دے رہا کہ یہاں روز کتنے لوگ مر رہے ہیں؟ سب کو دکھ رہا ہے۔ کون انسان نہیں جانتا کہ جو یہ ہم جیون جی رہے ہیں اس کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے؟ کس کو نہیں پتا؟ سب آنکھ سے دیکھ رہا ہے، کان سے سن رہا ہے۔ اب جب اس جیون کا اگلے پل کا نہیں بھروسہ، دنیا کبھی بھی چھوٹ سکتی ہے، تو پھر اس دنیا سے دل لگانا اور اس میں بھٹک جانا اور بنانے والے مالک اللہ کو بھول جانا، کائنات میں غور نہ کرنا، اللہ کی طرف سے اندھے ہو جانا، یہ ہر روز دن کا نکلنا، رات کا ہونا، حساب سے کائنات کا چلنا، اس کو بھول جانا، اس پہ غور نہ کرنا، تو پھر یہ کیا ہے؟ دھوکے سے دل بہلانا۔ کوئی بھی انسان مرنے کے بعد یہ نہ کہہ سکے گا کہ یا اللہ تو نے مجھے دنیا میں دکھایا نہیں تھا، اس کائنات کی حقیقت تو نے مجھے دکھائی نہیں تھی، اس دنیا کا دھوکہ تو نے مجھے دکھایا نہیں تھا۔ اسپشٹ روپ سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دکھا رکھا ہے، اور ہر انسان دیکھ رہا ہے کہ یہ زندگی بیکار، یہ دنیا بیکار۔ اب اس کے باوجود سب کچھ یہاں بیکار ہے، یہاں صرف ہم امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر ہم اس دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھیں اور دنیا میں دل بہلائیں تو ہمارے پاس مرنے کے بعد اپنی صفائی میں کوئی لفظ نہ رہے گا، اور انسان موت پر، کیونکہ دنیا کا نشہ ایک بڑا خطرناک ہے۔ دنیا میں انسان سمجھتا ہے یہ میرا، وہ میرا، یہ میرا، وہ میرا، اور جب موت آتی ہے تو دنیا میں جو ہر چیز ہوتی ہے وہ سب چھوٹتی ہے۔ انسان جان لیتا ہے، جیسے میں نے اوروں کو مرتے ہوئے دیکھا، دنیا چھوڑتے ہوئے دیکھا، آج میرا بھی وہ وقت آ چکا ہے کہ آج مجھے بھی دنیا ہمیشہ کے لیے چھوڑنی ہے، ہمیشہ کے لیے چھوڑنی ہے۔ آج میرا بھی وہی وقت آ چکا ہے جو میں نے لوگوں کو دیکھا تھا مرتے ہوئے۔ اس وقت جب دنیا کی ہر چیز چھوٹتی ہے انسان سے، سب کچھ اس کے لیے زیرو بن جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس وقت اس کا نشہ ختم ہوتا ہے۔ یہ ایک نیند ہے، دھوکے کی نیند، نشہ۔ لوگ زیادہ تر دنیا میں سچائی کے ہوش سے بے ہوش ہیں اور سوئے ہوئے ہیں، دنیا کے نشے میں سوئے ہوئے ہیں۔ جب موت آئے گی، جب جھٹکا لگے گا، جب دنیا کی ہر چیز چھوٹے گی، جن چیزوں میں آج گم ہیں اور دھوکے میں لین ہیں، جب اس کو چھوڑنے کا نمبر آئے گا تب اس کا نشہ ختم ہوگا، لیکن پھر برباد ہو چکا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر روح کو، ہر آتما کو، ہر انسان کو الگ الگ بنایا ہے،
انگوٹھے کے نشان الگ ہیں، شریر کے ناک نقش الگ. یہ تو باہر کا حال ہے، اندر کا جو شریر ہے انسان کا وہ بھی ایک سا نہیں ہے، وہ بھی الگ الگ ہے. اللہ کی کیا قدرت ہے اور کیا کاریگری ہے. تو لہٰذا ہر انسان اپنے کرموں کا خود ذمہ دار ہے. مرنے کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، جس نے جو کیا ہے اسے بھرنا پڑے گا. تو لہٰذا جو انسان جیسے کرم کرے گا ویسا ہی بدلہ پائے گا. سب کو اللہ نے آنکھیں بھی دے رکھی ہیں، کان بھی دے رکھے ہیں، عقل بھی دے رکھی ہے، سمجھ بھی دے رکھی ہے. اب اس نے جان بوجھ کر اگر دھوکے پہ دل لگائے رکھا، سچائی پر غور نہ کیا، اللہ کی کھوج نہ کی، تو پھر وہ مارا جائے گا بھائی. سیدھی سی بات ہے، کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا. اور اللہ نے سچائی کا انکار کرنے والوں کے لیے جہنم کی آگ، نرک کی آگ تیار کر رکھی ہے. تو ہم مسلمان ہیں، ہم دنیا میں جو ہمیں بھیجا گیا ہے، خاص طور پہ اسی لیے بھیجا گیا ہے، اللہ نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا کیا ہے تاکہ ہم اللہ کے دین کو پھیلائیں. کیونکہ ساری دنیا میں سنسار کے سچے مالک کی سچائی، سچا گیان، سچا علم ہمارے پاس ہے. آسمانی کتاب جو ہر پرکار کی برائی سے شدھ ہے، پوتر ہے، قرآن مجید، وہ ہمارے پاس ہے. تو ہم پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ ہم اللہ کے اس علم کو اللہ کے بندوں تک، دنیا کے ہر انسان تک، غیر مسلمان بھائیوں تک پہنچائیں اور ان کو سمجھائیں کہ سچائی یہ ہے. سچائی یہ ہے کہ اس کائنات کا مالک ایک ہے اور وہ نراکار ہے، اس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے. اسی کی ہم پوجا کریں. اور یہ قرآن مجید ایشوری رچنا پر آدھارت ہے. جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمارے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے، یہ ایشوری رچنا پر آدھارت ہے. اس نے دنیا میں ہمیں امتحان کے لیے جیون دیا ہے اور جیون کا ایک سمے دیا ہے، اور اپنی رچنا کے آدھار پر ہمارے لیے جو ہے یہ اپنا قانون بھیجا ہے اور ہمارا امتحان لیا ہے. آپ اس قرآن کو اپنی جو تمہارے اندر رچنا ہے اس رچنا کے اعتبار سے چیک کر سکتے ہیں. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کو دنیا کی قوموں کے آگے ڈال دیں اور قوموں کو بتائیں کہ دیکھو یہ آسمانی کتاب ہے، اس کو سمجھو. اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو ہم جلیل ہوں گے پھر، اور آج ہو رہے ہیں. اس لیے بھائی ہم دنیا میں مزے لینے کے لیے نہیں آئے، کوٹھی بلڈنگ بنگلے بنانے کے لیے نہیں آئے ہیں. جو اللہ دے دے وقت پہ اس پہ راضی رہیں. دنیا کی حرص و ہوس کی دوڑ لگانے کو نہیں آئے. کون سی آنکھ ہے دنیا میں جو دوسروں کو مرتا ہوا نہیں دیکھ رہی؟ تم نے کتنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہاں، تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم سچائی پر غور کریں. یہاں انسان سچائی کو دیکھ تو رہا ہے، جانتا بھی ہے، لیکن جان بوجھ کر اسے بھلائے رکھتا ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ کی کھوج کرے گا اور اللہ سے ایمان مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سچائی کے ہوش میں لے آئے گا. تو یاد رکھیں، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. وہ ہمیں پال رہا ہے، ہمارے مقدر کی روزی زمین میں سے پیدا کرتا ہے. تو ہم اس کے بندوں تک اس کا پیغام پہنچائیں، یہ ہم پر ذمہ داری ہے. دین ہمارے پاس ایک امانت ہے. امانت کا مطلب جو دوسروں تک پہنچائی جائے، جو دے دی جائے. تو لہٰذا ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ دنیا میں کوئی فیکٹری، کوئی کارخانہ، کوئی گھر، کوئی مکان، کوئی جھگی، کوئی جھونپڑی، کوئی جگہ ایسی نہ رہ جائے جہاں اللہ کے قرآن کا پیغام نہ پہنچے. ہر جگہ تک ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن کے پیغام کو پہنچائیں. اب قرآن کا پیغام پہنچانے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں، اب دیکھو دنیا میں شیطان کا دھوکہ پھیلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنے انسان دنیا میں پیدا کیے ہیں اور ساری روحوں سے اقرار کرایا تھا عالم ارواح میں، آسمانوں پر. الستو بربکم قالوا بلا، کہو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جتنے بھی انسان دنیا میں ہیں اور جو مر چکے اور جو بھی آئیں گے، سب سے اقرار کرایا تھا. سب نے کہا تھا بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں، پیدا کرنے والے ہیں.
تو اللہ نے کہا کہ اب ہم تمہیں دنیا میں بھیجیں گے ایسے جہان میں جہاں ہم تمہارا امتحان لیں گے، اور تم وہاں پر ہماری خاموش قدرت دیکھو گے۔ اب اللہ تعالیٰ جب وہاں سے ہر بندہ جو آتا ہے وہ یہ کہہ کے آتا ہے کہ یا اللہ تم مجھے جلدی سے دنیا میں بھیج، دنیا میں جا کر میں تجھے راضی کروں، تیرے حکموں پہ چلوں اور تیرا محبوب بندہ بن کے آؤں، تیرا خاص بندہ بن کے آؤں تجھے راضی کر کے۔ مگر اس دنیا میں آنے کے بعد اس دنیا کا سسٹم ایسا ہے کہ زمین و آسمان کے بیچ انسان دنیا کے نشے میں کھو جاتا ہے، دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھتا ہے، جبکہ سچائی کو اپنی آنکھ سے دیکھتا رہتا ہے کہ اس کائنات کی سچائی یہ ہے کہ یہاں کتنے لوگ مر رہے ہیں، مجھے بھی مرنا ہے، جانا ہے، مگر انسان موت کو بھلائے رکھتا ہے اور دھوکے کو آگے رکھتا ہے اور اس گمان میں جیتا ہے کہ مجھے یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہی گمان تو انسان کو بے ایمانی کرا رہا ہے، غلط کام کروا رہا ہے، انسان مال دولت کی دوڑ لگا رہا ہے دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھانی ہے لوگوں کو کہ دیکھو کائنات کا مالک قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، دھوکہ ہے، اس کے پیچھے نہ پڑو، غور کرو کہ دیکھو تمہاری زندگی ایسی ہے جو کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اس کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا سچائی پر دھیان لگانے کی اور غور کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف غور کریں تاکہ وہ ہمیں اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ یہ دنیا کا ایک عجیب سسٹم ہے بھائی، اللہ کی قدرت ہے کہ لوگوں کو اندھیرے میں نہیں دکھائی دیتا، اندھیرے میں لوگوں کو نہیں دکھائی دیتا، لیکن اس دنیا میں تو روشنی میں بھی لوگ اندھے ہیں، روشنی میں بھی اندھے ہیں، دن میں دیکھتے ہیں کتنے لوگ مر رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، پھر بھی دنیا میں دیکھ کر اندھے ہیں، کوئی غور نہیں کہ مجھے بھی مرنا ہے، مجھے بھی یہاں سے جانا ہے۔ عجیب نسہ ہے دنیا کا، ہر انسان جانتا ہے کہ مجھے ایک دن ضرور مرنا ہے، لیکن پھر بھی وہ دنیا میں ایسے رہتا ہے جیسے اسے کبھی موت نہ آئے گی۔ تو بھئی ہم مسلمان ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سچائی کے ہوش میں لوگوں کو لائیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان کو سمجھائیں کہ بھئی سنسار کا سچا مالک جب ایک ہے تو اس کا سچا راستہ اور قانون بھی سب کے لیے ایک ہی ہے، اور وہ ہے قرآن مجید جو ایشوری رچنا پر آدھارت ہے۔ اب اوروں کو سمجھانے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ جس راستے پر اور لوگ چل رہے ہیں اس راستے کو سمجھیں، پہلے ہم ان کی یقین سمجھیں، اللہ کی طرف سے ان کی یقین کیا ہے، ان کی آستھا کیا ہے، اور کس طرح سے وہ اللہ کو مانتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، ان کے ہم یقین سمجھیں اور ان کی کتابوں کے دوارا سمجھیں ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، اور پھر اس کے دوارا دلیل دے کر ہم قرآن کا پیغام پیش کریں گے تو لوگ پھر سمجھیں گے کہ سچ یہ ہے اور جھوٹ یہ ہے۔ پوری دنیا کی برائی کو کیا کریں ہم؟ قرآن کے دوارا دکھائیں، سچ اور جھوٹ کو دکھا دیں۔ قرآن کا ایک نام ہے فرقان، فرقان کا مطلب ہے سچ اور جھوٹ کو چیک کرنے والی چیز، سچ اور جھوٹ کو بتانے والی چیز۔ تو قرآن کے ذریعے سے ہم کیا کریں؟ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کے سامنے ہم سچ اور جھوٹ کو دکھا دیں، اللہ کا پیغام الگ دکھا دیں اور شیطان کے دھوکے کے راستے الگ دکھا دیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے تاکہ اللہ کے جو اور بندے ہیں جس اللہ کی ہم پوجا کرتے ہیں نماز میں، وہ ہندوؤں کا بھی مالک ہے، عیسائیوں کا بھی مالک ہے، پوری دنیا کے انسانوں کا مالک ہے۔ تو ہم یہ دکھا دیں کہ دیکھو سچ یہ ہے اور جھوٹ یہ ہے۔ تو آج ہم دنیا پرستی میں لین ہو گئے، دنیا میں بھٹک گئے اور دنیا کی زندگی کامیاب بنانے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں جیسے اور قوم دوڑ رہی ہیں، اسی لیے ہم دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، جبکہ سچائی ہمارے پاس ہے۔ قرآن مجید ہر گھر میں رکھا ہوا ہے، کوئی سمجھ کے نہیں پڑھتے اس کو بھائی، بہت چند لوگ ہیں سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سچائی پر غور کریں، اپنے دھرم پر غور کریں، ہمارا دھرم کیا کہہ رہا ہے، اور اسے دنیا میں پھیلائیں تاکہ اللہ کے بندے جو اللہ کے بندے ہیں ان کو اللہ کی طرف لائیں۔ یہ ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اللہ کی طرف لائیں اور محنت کریں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سچائی پھیلانے کے لیے فساد نہیں پھیلنا چاہیے،
اللہ کا سچا گیان، سچا علم وہ ہے جو دنیا کے سارے انسانوں میں جوڑ پیدا کرے، ان کو جوڑے اور ان میں محبت پیدا کرے ہیں۔ اور شیطان کا جھوٹا گیان، جھوٹا دھوکہ وہ ہے، جھوٹا علم وہ ہے جو مذہب کے نام پر جھگڑا پیدا کرے، لوگوں میں توڑ پیدا کرے، فساد پیدا کرے۔ تو لوگوں کو کس طرح سے ہم سمجھائیں؟ پیار سے، محبت سے، اچھے انداز سے، اچھی وانی سے، اچھی زبان سے، اچھے اخلاق سے، اور دلیل دے کر کے۔ کوئی بات ہوا میں نہ کریں، دلیل دے کر سمجھائیں ہیں۔ ہاں، جو بھی جیسی بھی حالت میں ہے، ہر مسلمان یہ ٹھان لے کہ اللہ نے مجھے جیسی طاقت دی ہے، میں اللہ کے دین کو پھیلاؤں، میں دنیا سے شرک کو مٹاؤں، اللہ کی بندگی لوگ کریں، شیطان کی پوجا سے لوگ ہٹیں۔ لوگ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر، یعنی اس کائنات کے سچے بنانے والے کو چھوڑ کر، اس کی بنائی ہوئی چیزوں کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں۔ زمین، آسمان، سورج، چاند، پہاڑ، پتھر، یہ تمام چیزیں انسان کو پوج رہا ہے۔ ارے یہ کون بتائے گا لوگوں کو؟ یہ ہم ہی تو بتائیں گے۔ قرآن ہمارے پاس ہے، سچائی ہمارے پاس ہے، تو ہم لوگوں کو بتائیں کہ لوگوں، بنی ہوئی چیزوں کو چھوڑ کر بنانے والے کی پوجا کرو۔ تمہارا امتحان چل رہا ہے، تمہیں موت دینے والا ہے ایشور، دھرتی پہ فساد نہ پھیلاؤ ورنہ اس کی نرک تمہیں تباہ کر دے گی۔ لوگوں کو سمجھائیں، انہیں آگاہی کریں، انہیں بتائیں، موت سے پہلے جگائیں ان کو۔ ہم جگانے کا کام ہمارا ہے، اس لیے ہم محنت کریں۔ اسلام کی دعوت دینے کا طریقہ، اس پر ہم نے بہت ساری ویڈیو بنائی ہیں۔ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ کو صحیح طریقہ معلوم پڑے کہ اسلام کی دعوت کیسے دیں۔ ایک ہی ویڈیو میں ہم ساری بات نہیں کر سکتے، اس لیے چینل کے اندر جا کر ویڈیو دیکھیں۔ تو بھئی جب تک ہم اللہ کا دین پھیلائیں گے نہیں، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک۔ اس کے خلاف ہم جد و جہد نہیں کریں گے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے، اگر وہ چاہے تو ایک پل میں ظلم جائستی کو مٹا دے، لیکن وہ ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ جنت اور جہنم کا فیصلہ ایسے نہیں ہوگا، وہ ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا درد ہونا چاہیے کہ جو سنسار کا سچا مالک ہے، اس کی پوجا کے علاوہ شیطان کی پوجا ہو رہی ہے، اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا ہو رہی ہے۔ ہمیں اس کا دکھ ہونا چاہیے، ہمیں اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، جو بھی جس حالت میں ہے۔ ہمیں شرک کے خلاف، کفر کے خلاف جد و جہد کرنی چاہیے۔ اگر ہم جد و جہد نہیں کریں گے، اس برائی سے لوگوں کو نہیں روکیں گے، یاد رکھیں تو ہمارا کوئی ایمان نہیں ہے۔ اللہ نے اگر اتنی طاقت دی ہے کہ ہم ہاتھ سے روک سکیں تو ہاتھ سے روکیں، اتنی بھی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکیں، اتنی بھی طاقت نہ ہو تو کم سے کم دل سے تو برا مانیں۔ اگر ہم نے دل سے بھی برا نہیں مانا اور ہم پھر نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تو یاد رکھیں اللہ کے ہاں نماز، روزے کوئی قبول نہیں ہے، کیونکہ ایمان ہی نہیں ہے۔ ہم نے دل سے برائی کو برا نہیں سمجھا، شیطان کی برائی پر راضی ہو کے بیٹھ گئے، تو پھر ہمارے پاس ایمان کہاں رہا؟ اور جب ایمان نہیں ہے تو کوئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کوئی قبول نہیں ہے۔ یاد رکھیں، یہ دائیں بائیں ہمارے کفر اور شرک ہو رہا ہے، ہمارے سینے میں درد نہیں اٹھتا، ہم اس پر راضی ہیں دل سے، تو پھر ہمارا ایمان کہاں رہا؟ اور جب ایمان نہیں ہے اور ہماری ساری کوشش کہاں لگ رہی ہیں؟ دنیا پرستی پہ، دنیا کو کامیاب بنانے پر، تو پھر ہمارا ایمان کہاں رہا پھر؟ اور جب ایمان نہیں ہے تو پھر ہماری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کچھ بھی اللہ قبول نہیں کرے گا، اور کوئی دعا ہماری قبول نہیں ہوگی، ہم ذلیل ہوں گے دنیا میں، اور ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے ذمے ہیں کہ ہم لوگوں کو انسانیت کا پاٹھ پڑھائیں، ہم لوگوں کو قرآن مجید میں جو ایشوری رچنا ہے، انسانیت، اس کو لوگوں کو بتائیں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ اسلام انسان کو انسانیت کے روپ میں لانے کا نام اسلام ہے، سچائی پر چلانے کا نام اسلام ہے، دھوکے سے بچانے کا نام اسلام ہے، جیون کا صحیح مقصد بتانے کا نام اسلام ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں جگہ جگہ انسانی شکل میں شیطان ہیں جو مسلسل لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، بھٹکا رہے ہیں، اور لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ جب تک ہم اندھیرے میں روشنی نہیں پہنچائیں گے، لوگ کیسے سمجھیں گے کہ انسان کی روشنی کیا ہے؟ جب تک ہم برائی کے مقابلے پر اچھائی کو لے کے نہیں آئیں گے تو لوگ کیسے سمجھیں گے اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے؟ وہ تو برائی کو اچھائی سمجھتے رہیں گے پھر۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا کے ہر انسان تک اسلام کا پیغام پہنچائیں، اس سچائی کو پہنچائیں۔ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو اللہ ہمیں ہدایت نہیں دے گا، ایمان نصیب نہیں فرمائے گا،
اور جو بھی بغیر ایمان کے مر گیا وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ یاد رکھیں، یہ زندگی تو کھیل تماشا ہے بھائی، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اس کے پیچھے نہ پڑیں۔ جو ایمان لے کے جائے گا وہ کامیاب ہے، اور جو ایمان سے رہ گیا وہ تباہ اور برباد ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ میری یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور انشاءاللہ آپ عمل کریں گے، اور جو بھی ویڈیو سنا کریں عمل کرنے کی نیت سے سنیں، تاکہ اس پہ کرتویہ کریں، کھڑے ہو جائیں۔ دیکھیے سننا اسے کہتے ہیں جو انسان سنے اور اس کے جیون میں حرکت پیدا ہو، اس کے جیون میں بدلاؤ آئے، اور نہ سننا اسے کہتے ہیں کہ انسان نے سنا اس پہ اثر ہی نہیں ہوا، تو اس کا مطلب اس نے سنا ہی نہیں ہے۔ پھر سمجھ میں آ گئی بات؟ ابھی میں تم سے کسی کام کو کہوں اور تم اس پہ فوراً حرکت کرو تو اس کا مطلب تم نے سن لیا، اور میں تم سے کسی کام کو کہوں اور تم جو ہے تمہارا دھیان کہیں اور ہو اور تم اس کام کو نہ کرو، اس کا مطلب تم نے نہیں سنا۔ تو دنیا سے دھیان کو ہٹاؤ، جیون کی سچائی پہ دھیان کو لگاؤ، جو بات کہی جا رہی ہے اس کو سنو اور اس پہ عمل کرو، کرتویہ کرو۔ زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، اگر ہم ایسے ہی مر گئے بغیر ایمان کے تو ہمیشہ ہمیشہ کی بربادی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے دین کو، اللہ کے علم کو کان کھول کر سنیں، ہم سمجھ کر سنیں، غور کر کے سنیں، دھیان سے سنیں، اور زندگی میں انقلاب لائیں، زندگی میں حرکت پیدا کریں، زندگی میں بدلاؤ لائیں۔ اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔